عورت تک کسی بندے سے بھی پوچھو، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ کہے گا میں اپنے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں۔ عورت کہے گی میں گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ کسان بہر میں ہے، کہے گا میں کھیتوں میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں۔ جانور پالنے والا ہے، کہے گا جانوروں کا اتنا کام ہوتا ہے بندہ تھک جاتا ہے۔ ملازم کہے گا میری ڈیوٹی اتنا ہوتی ہے کہ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ پڑھنے والا، پڑھانے والا، جس کو بھی آپ دیکھیں ہر بندہ کہے گا کہ میں اپنے کام کرتے کرتے اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہوں، تھکا دیتا ہوں اور میں تھک جاتا ہوں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ طالب علم کہے گا پڑھتے پڑھتے، استاد کہے گا پڑھاتے پڑھاتے، ہر بندہ کہے گا دنیا میں میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں، اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں۔ کئی سارے آپ کو کہیں گے اوور ٹائم لگتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے خدا کے لیے، اپنے آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، اور اپنے تمام سننے والوں سے ہے، کیا ہم نے کبھی یہی بات آخرت کے لیے بھی سوچی کہ آج میں نفلیں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، آج میں تلاوت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، آج میں ذکر کرتے کرتے تھک گیا ہوں؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ عبادت میں اتنا کرتا ہوں کہ میں عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہوں۔ دنیا کے کام میں ہر بندہ آپ کو کہے گا میں تھکا دیتا ہوں۔ امیر بھی کہے گا، غریب بھی کہے گا، شہری بھی کہے گا، دیہاتی بھی کہے گا، حاجی صاحب بھی، نمازی صاحب بھی، مولوی صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، جو بھی دنیا کا شعبہ اس کا ہے، ہر بندہ کہے گا یار کام اتنا ہے بس تھک جاتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہے گا۔ حالانکہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب دنیا میں رہنا کیا ہے؟ ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ وہ جوان جا رہا ہے، وہ صحت مند جا رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نیک، وہ بد، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ قاری، وہ جا رہے، منٹ لگا ایسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، خدا کے لیے اس دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور جس آخرت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے اس کے جی استاد جی میں نے آج پورا ایک سپارہ تلاوت کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک سپارہ تلاوت کر لیا اللہ کے لیے، بغیر استاذ کے کہے، میری ڈیوٹی نہیں تھی پھر بھی میں نے ایک سپارہ تلاوت کر لیا ہے۔ اس سپارہ تلاوت کرنے سے آپ کو پسینہ آ گیا تھا؟ سپارہ تلاوت کرتے آپ تھک گئے تھے؟ نہیں، میں نے درود پاک کی 10 تسبیحاں پڑھی ہیں، 10 تسبیحاں پڑھنے سے آپ تھک گئے تھے، 10 تسبیحاں پڑھنے سے آپ کو پسینہ آ گیا تھا، آپ کو پیاس لگ گئی تھی، آپ کو بھوک لگ گئی تھی؟ نہیں۔ اور ادھر دنیا کے لیے کتنا کرے، خدا کے لیے سوچیں ہم، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ تو یہ بندہ کیسے، کس منہ سے کہے گا میں دیندار ہوں، جو تھکاتا اپنے آپ کو دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے تھکاتا نہیں ہے، لیکن منہ سے کہے گا میں دیندار ہوں؟ کیسے کہ جھوٹ بولتا ہے یہ بیچارہ، دھوکہ کھا رہا ہے یہ بیچارہ۔ اللہ اس کی اس بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دینداروں کی لسٹ میں شمار نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو تھکاتا دنیا کے لیے، دین کے لیے تھکاتا ہی نہیں ہے، اور منہ سے کہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہوگا؟ آپ نماز پڑھتے پڑھتے، نفلیں پڑھتے پڑھتے صرف تھک نہیں جاتے، پاؤں سوج جاتے، صرف تھک نہیں جاتے بلکہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، نفلیں پڑھتے 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 پاؤں سوج جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مغرب سے لے کر کے عشاء تک رمضان مبارک کے اندر اس دوران میں ہمارے ایک نہیں، ہماری مستقل کتاب ہے اکابر کا رمضان، یہ مستقل کتاب ہے جس میں علماء جو نیک بزرگ گزرے ہیں ان کے رمضان کے معمولات کو جمع کیا گیا، لکھا گیا ہے اکابر کا رمضان۔ اس میں کتنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر کے فرض، سنتیں، اوابین پڑھ کر کے عشاء کی نماز تک مسلسل نفلوں میں رہے، اور کتنے سپارے ان نفلوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھنی، ان کو پتہ ہے کہ عشاء کے بعد پھر کیا کرنا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، لیکن پھر بھی وہ مغرب سے لے کے عشاء تک کئی سپارے نفلوں میں تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اکابر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
ان کے معمولات لکھے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا سے ابراہیم جن کے تبلیغی نصاب کتاب پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ہماری مستورات، ہماری گھر کی عورتیں کپڑے برتن دھوتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے 22 پارے بھی روزانہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اب مستورات کی بات ہے یار، ہم کس منہ سے اللہ کے یہاں عذر کریں گے؟ ہمارے پاس یہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں تھا، یہ کہے گا، ہم کیسے کہیں؟ کس منہ سے میں کہوں گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں اللہ بڑا تھکا ہوا تھا، بڑا یہ تھا؟ مجھے نہیں آج تک کوئی ملا جو ہمارے مولویوں میں سے بھی ہو، حاجی غازی تبلیغیوں میں سے بھی ہو، جو کہے میں عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہوں۔ دنیا کے ہر کام میں ہر بندہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ ہر بندہ آپ کو کہے گا کہ یار اتنا کام ہے، شام تک تھک جاتا۔ کوئی مستری اینٹوں کا کام کرے، چاہے چند اینٹیں لگائے سارا دن، لیکن کہے گا شام کو کیا رات تھک گیا ہوں۔ اس کے ساتھ مزدوری کام کرنے والا دیہڑی والا وہ کیا کہے گا؟ بڑا تھک گیا ہوں، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کوئی لموں پہ کام کر رہا ہے، کوئی دکان پہ کام کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا دنیا جہان کا کوئی مرد کوئی عورت دنیا کے کام میں ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں اتنا کام کرتا ہوں کہ میں تھک جاتا ہوں، وہ اپنے آپ کو میں اس کام میں کیا کر دیتا ہوں؟ تھکا دیتا ہوں۔ لیکن یہی بات کوئی مسلمان اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتا جس کی کوئی آخر میں حد ہی نہیں ہے؟ اس کی تو حد ہے بہت۔ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے ہمارے سامنے کتنے جنازے اٹھے ہیں، کتنے پچھلے رمضان میں تھے، ہمارے اس رمضان میں نہیں۔ وہ تو اس میں تو ہمارا یہ حال ہے، جس کے لیے یہ حال ہے اس کے لیے تو ہم روزانہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ لیکن کاش کہ میری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آ جاتا کہ میں کہتا کہ یا اللہ آج میں نے تیرے رضا کے لیے تلاوت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، آج تیرا ذکر کر کر کے میں نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، آج تیرے لیے رات کو نفلیں پڑھ پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے۔ کوئی ایک دن تو میری زندگی میں ایسا آتا کہ میں اپنے منہ سے یہ کہہ سکتا اور واقعتاً ایسا ہوتا کہ میرے قوا جواب دے جاتے۔ 30 سپارے ہیں، 30 سپارے، ان کے حروف گنے ہیں، جو حروف جو ان کی اس کے گنے ہیں، اس لحاظ سے اگر ایک حرف کی 10 نیکیاں جو غیر رمضان میں لگائی جاتی ہیں، جو کم از کم وہ اگر لگائی جائیں تو بنتی ہیں پورے 30 پاروں کی 30 لاکھ نیکیاں۔ پورا قرآن مدہ ختم کرے نا تو 30 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ ایک سپارہ پڑھے تو اس کی 1 لاکھ نیکی بنتی ہے۔ اور رمضان مبارک میں ایک سپارہ پڑھے کتنا بنتا ہے؟ 1 کا 70 کرو نا، 1 لاکھ کا پھر کتنا بن جائے گا؟ 70 لاکھ۔ یار کسی کو کہو کہ تو اگر اتنا یہ کرے گا تو 1 لاکھ ملے گا، اگر یوں کرے گا 70 لاکھ ملے گا، مجھے وہ پاگل بندہ بتاؤ دنیا میں جو آرام کر کے بیٹھ جائے۔ ایک بندہ نہیں بتا سکو گے۔ ایک آٹے کا کلو ملنا ہوتا ہے اور یہاں تک وہ وہاں تک بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی لائن لگی ہوتی ہے، دھکے کھا رہی ہوتی ہے بیچاری۔ 10 کلو آٹا ملتی ہے، 5 کلو چینی ملتی ہے، اور ادھر میرا رب کہتا ہے میں لاکھوں میں دیتا ہوں، لاکھوں میں۔ آؤ تو صحیح، ادھر آنے والا کوئی نہیں۔ یہ سارے دن میری بہن بیٹی وہاں امیر کے چودھری صاحب کے دروازے پر چند کلو آٹے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، وہ 1 سپارے کی تلاوت نہیں کرتی، میرا رب لاکھوں دینے کو تیار ہے، اعلان کر رہا ہے۔ غیر رمضان میں 1 سپارے کا 1 لاکھ ملتی اور رمضان میں 70 لاکھ ملتی۔ لیکن کون ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی غریب، ہے کوئی ایسا جو کہے میں غریب ہوں، مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، ٹکوں کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے؟ مسلمان کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ میں ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، یہ تو پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی نا، جب تول آئے گا پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے، اس مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو نیکی کے کام میں نہیں تھکاتے تو پھر کب تھکائیں گے؟ یہ مہینہ جو ہے ہی نیکیوں کے لیے یار، سیل لگی ہوئی ہے، میرا رب مفت میں دینے کو تیار ہے، اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اور ہم بھوکے بھی ہیں نیکی کے، پیاسے بھی ہیں نیکی کے، نیکی کے لیے ننگے بھی ہیں، کیونکہ اسی نیکی نے ہمارا قبر میں کیا بننا ہے؟ لباس بننا ہے، اسی نیکی نے ہماری خوراک بننا ہے، اسی نیکی میں جنت میں ہماری سواریاں بننا ہے۔ جو تم کرو گے جنت وہی ہے۔ جنت ویسے چٹیل میدان ہے، جنت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میری کیا ہے؟ میرے نیک اعمال، اس کی جنت، اس کی جنت، ہر بندے کی جنت اس کے نیک اعمال ہے۔ جو میں دنیا میں کر کے جاؤں گا وہی جنت میری نعمتوں کی شکل میں، جنت کی نہروں کی شکل میں، باغوں کی شکل میں میرے سامنے آئے گا۔ اب فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھو آگے، جتنا مقابلہ ہے کرو کہ میں تیری جنت سے اچھی جنت کماؤں۔
میں تیری جنت سے اچھی جنت بناؤں گا. دنیا میں تو مقابلہ ہے کہ میں اس کی کوٹھی سے اچھی کوٹھی بناؤں گا, اس کے بیٹے سے میرا بیٹا اوپر والے عہدے پہ جائے گا. ادھر تو مقابلہ, ادھر نہیں مقابلہ ہوتا. مقابلہ تو وہاں ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس میں آؤ مقابلہ کرو کہ جنت میں تیرے سے بڑھ کے دکھاؤں. اور صحابہ کو یہی دھن تھی, اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود شکایت لے کے آئے, یا رسول اللہ ہماری عمریں کم ہیں, پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں, وہ نیکی میں ہم سے بڑھ جائیں گے, وہ جنت کے درجہ اعلیٰ لے جائیں گے. ان کی کئی 100 سال عمریں تھیں, ہماری عمریں تھوڑی ہیں, ہم جتنا بھی زور لگا لیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں لیلۃ القدر نہیں دی, اللہ نے تمہیں رمضان مبارک نہیں دیا, اللہ نے تمہیں شب جمعہ نہیں دی. تھوڑے وقت میں تھوڑی نیکی کرو گے تم ہزاروں سال والوں سے بھی بڑھ جاؤ. یہ موقع دیے ہیں اللہ پاک نے, تو اس موقع سے خدا کے لیے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنے اندر نیکی کی پیاس پیدا کریں, نیکی کی بھوک پیدا کریں. یہی نیکی ہمارا سب کچھ ہے قبر میں, آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے.